ہیں، روزی کی تنگی ہے، تو وہ ساری بہنیں میرے ساتھ بیٹھ کے ساتھ میں سنیں بھی اور پڑھیں بھی۔ وعلیکم السلام سمیہ بیٹا، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ خوشیاں دے، اللہ عافیت دے، برکتیں دے، عزتیں دے، آمین اللہم آمین۔ جتنی آپ کے دل میں دعائیں ہیں اللہ پوری کرے، اور میری بہن کی بیٹی کے فائزہ کے اللہ نصیب اچھے کرے۔ ساری بہنیں دعا کریں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں، سب دعا کیجیے گا جب میں منزل پڑھ رہی ہوں اس کے دوران بھی، کہ یا اللہ جتنے لوگوں کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں وہ قبول کر۔ میری ایک بہن ہے سمیہ بہن، اللہ ان کی بیٹی فائزہ کا بہترین رشتہ کروائے، اور اللہ رب العزت اس کو اپنا بڑا گھر نصیب فرمائے، اچھے پڑوسی نصیب فرمائے، اور ایسا لیونگ لائف اسے دے اللہ رب العزت کہ اس کے دل کو سکون مل جائے۔ جتنا صبر کر کے اس نے بچے پالے، اللہ اسے سکون اور عافیت نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اللہ سب کی ٹینشنیں ختم کر دے، اے اللہ سب کی ٹینشنیں ختم کر دے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ
وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدع فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحب ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر اے اللہ جتنی پریشان حال بہنیں ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، قرضے ادا فرما، فیسیں نکال دے، کرائے نکال دے۔ اے اللہ جتنی بہنوں کے شوہر احساس ذمہ داری سے خالی ہیں یا اللہ ان کو ذمہ داری کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بہنوں کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ یہ منزل سن رہی ہیں ان کو یا اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ 4 بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کی دعا آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ 4 بڑی بڑی بیماریوں سے آزادی اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے، جن میں جزام ہے، جنون ہے، اندھا پن ہے، کوڑا پن ہے، برس ہے، تو ان ساری بیماریوں سے بچنے کے لیے اس دعا کا 3 دفعہ اہتمام روزانہ کیا کریں۔ اور جن بہنوں کے گھروں میں ویزے کے جیسے مسئلے ہیں، نوکری نہیں لگ رہی بچوں کی، کاروبار میں تنگی ہے، اللہ نے کوئی ایسا مسئلہ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ چھوڑا ہی نہیں ہے جس کا حل اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نہ دیا۔ کوئی مسئلہ دنیا کا نہیں چھوڑا۔ مسئلہ بعد میں آتا ہے، بیماری بعد میں آتی ہے، اس کی شفا اور اس کا حل پہلے دے دیا گیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر بغیر توجہ کے بھی اس دعا کو پڑھے گا، صرف زبان سے، تب بھی اس کے رکے ہوئے کام جاری ہو جائیں گے۔ تب بھی کیا ہے دعا؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رانی جو بھی رکے ہوئے کاموں کے لیے اس دعا کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کے کاموں کو بنا دیں گے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے زرین ملک، اللہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت میری نشرہ بیٹی کے دل میں جو حاجات ہے اللہ اس کی ان حاجات کو پورا فرمائے، اللہ اس کی دعاؤں کو پورا فرمائے، اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے. جتنی بچیاں جس امتحان سے گزر ہیں اللہ انہیں کامیاب کر دے، آمین. ہاں جی، یہ دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. 7 دفعہ جو یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ اس کے کام ہو جائیں گے. پہلے تو میں نے وہ بھی بتایا آپ کو 2 انمول خزانہ، اور یہ دعا بھی یہ میں وہ وظائف بتاتی ہوں کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں، تو میں وظائف بھی وہ بتاتی ہوں جو چلتے پھرتے آپ لوگ پڑھ سکیں، چلتے پھرتے کام کرتے کیونکہ گھر کے کام بھی ہم نے خود ہی کرنے کیڑا کوئی ساڈے اتنے آیا کہ اسی بہ جاویے تے رانیاں بن کے. میری تو خواہش ہی رہی کہ کوئی چاہ دا کپ لیا دے مینوں، ہون بیچاری کڑی ہے جڑی لیا دیتی. پہلے امی نے ٹریننگ کی کس چیز کی، سورے کار جانا وا آپے اٹھ کے لوے کڑی اینوں عادت پوے. آج کل کی تو مائیں میں کہتی ہوں شکر کریں لڑکیاں جو ہیں، ہماری ماؤں نے تو ہمیں میکوں میں سسرال کی تیاریاں پوری کروا دی تھی. سسرال گئے تو وہ تھا ہی سسرال، وہ تو تھا ہی ہیڈ آفس. تو آگے بیٹی بھی نہیں میری جو چائے بنا کے مجھے پیش کرے. یہ تو اللہ کا کروڑ دفعہ شکر کہ اللہ نے مجھے اتنی بہنیں دی ہوئی ہیں، یہ دی نہیں جو مجھے کوئی روٹی منہ پا دیں دی، میرے کوئی چائے بنا کے دے دیں دی. شکر اللہ کا کروڑ دفعہ کہ نہ میری کوئی بہن نہ کوئی میری بیٹی. آپ سبھی میری بہنیں ہیں، آپ سبھی میری بیٹیاں ہیں. اللہ نے بڑے پیارے رشتے یہ دیے ہیں. اب شروع کرتے ہیں قرآن کی تفسیر، مکمل کریں گے سورۃ الملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 2 سورۃ الملک. اللہ رب العزت آپ کو نیک اولاد دے. عصمت رات کی دعا میں تھی، آپ کے لیے دعا کروائی ہے رات کو، سب کے لیے. رات کو خاص اولاد کے لیے دعا تھی جو دعا ہوئی ہے. پہلے 2 انمول خزانہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوئی ہے، 2 اور 1 دونوں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت الذی تولی وآتى قلیلا وأکدى عنده علم الغیب فهو یرى ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. یہ تو پرانا سبق لگا ہوا ہے، صبا میں کیا کروں تمہارا. رکوع نمبر 2 سورہ ملک کا پڑھیں گے. سورہ جن شروع کروا دی صبا نے. انشاءاللہ جی ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. عریج کو اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو، اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. زمین کو رام کر دیا مطلب اس قابل بنا دیا کہ میں اور آپ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ورنہ ہم چل پھر بھی نہ سکتے اس زمین کے اوپر. اس طرح یہ یوں جھول کھا رہی تھی، اللہ نے اس پہ پہاڑوں کی میخیں گاڑی، چاروں طرف اس کے پہاڑ رکھے، یہ سٹیبل ہو جائے تاکہ ہم اس پہ چل پھر سکیں، کھا پی سکیں، اپنے آپ سے زندگی میں جو اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں رکھی وہ لے سکیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں واپس تو میری ہی طرف آنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صبا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے؟ بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے یہ ہے. اللہ اکبر. کون کہہ رہی ہے؟ نہیں رمیسا، بالکل بھی نہیں. میں ناراض کیوں ہوں گی؟ اللہ نہ کرے. ہو سکتا ہے جلدی میں اوپر چلا گیا ہو سوال آپ کا. ناراضگی کسی سے بھی نہیں بیٹا، کیوں ناراض ہونا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہو کہ
وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، اور دھنسا کے دکھایا اللہ نے، جزاک اللہ سرا، دھنسا کے دکھا دیا نا اللہ نے، یہ بارش، یہ زلزلے، یہ زمینوں کا پھٹنا. آمین آمین آمین. یہ سب اللہ کہہ رہے ہیں تم کیا بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہو؟ مومنہ فاطمہ الحمدللہ بیٹا میں ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام الماس، وعلیکم السلام. تو کہا تم بے خوف ہو کر بیٹھے ہو تو ایک دم تھر تھرانے لگے. آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب اللہ پاک دے سکتے ہیں، دنیا میں بھی مل سکتا ہے. مثلا یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں بھی دھنسا سکتے ہیں. اللہ پیچھے پڑھا نا ہم نے قارون کا واقعہ، چند لوگ کھڑے ہوئے تھے، قارون اپنے خزانوں کی کنجیوں کے ساتھ، ایسی چابیاں تھیں، اتنی کیز تھیں کہ ان خزانوں کی کیز کو اٹھانے کے لیے اونٹوں کے اونٹ اس کے جایا کرتے تھے. اتنا خزانہ تھا. کچھ لوگ کھڑے ہوئے اس کو خزانے کو دیکھ رہے، اس کو دیکھ رہے، اس کی بادشاہی کو دیکھ رہے، اور پھر کیا کہہ رہے کہ بھائی کیا ہی خزانہ ہے اس کے پاس، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دیتے، اللہ ہمیں بھی امیر کر دیتے. اور جب اسے زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا تو پھر کیا کیا؟ پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ دھنس رہے ہوتے. ایسے ہی میری بہنوں، ہم کچھ لوگوں کو دیکھ کے ہمارے ابو کہا کرتے تھے کسی دا منہ لال ویکھ کے چپیڑا نال اپنا منہ لال نہیں کرنا اسی، کہ کسی کا منہ اس کی خوبصورتی کی یا گورے پن کی یا خاندانی جو کلر چلا آ رہا ہے اس وجہ سے ریڈ ہے، تو ہم اپنا منہ چپیڑوں سے تو لال نہیں کر سکتے نا. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس کو بھی دھنسا کر دکھایا. بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ عذاب بھیج دیتے ہیں، بعض اوقات دنیا میں بھی اللہ پاک عذاب بھیج دیتے ہیں. پھر فرمایا، دوسرے چینل کا ہمارا نام ہے جنت کا سفر ود حافظ محمد انزلہ، اور ایک چینل ہے رب سے جوڑنے کا سفر، جو آپ لوگوں کی مین کلاس جس پہ ہوتی ہے، رب سے جوڑنے کا سفر، جس پر آپ کی یہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ پتھروں کی بارش بھی برسا سکتے ہیں اللہ رب العزت. ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. اللہ اکبر. کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف بیٹھے ہو کہ وہ تم پہ پتھروں کی بارش برسا دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کا ڈرانا کیسا ہے. آئی ہے پتھروں کی بارش، برسی ہے پتھروں کی بارش. آپ بنیر میں دیکھ لیں، ایسے ایسے پتھر آئے ہیں پہاڑوں کے اوپر سے لینڈ سلائیڈنگ سے کہ دماغوں کو پھاڑتے ہوئے وہ آگے گئے، دماغ پھٹ چکے ہیں، وہ آگے گئے ہیں. وہاں پہ ایسا کیا ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے پلٹ کے پورے زمانے کو وہاں رکھ دیا. وہاں یہی نعرے لگ رہے تھے، میرا جسم میری مرضی. لڑکے اور لڑکے آپس میں غلط کام کر رہے تھے، یہ نعرے لگ رہے تھے وہاں پر. اس لیے وہاں اللہ نے ہلا کر سب کو رکھ دیا. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور کیا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو ایسے ہی جھٹلایا تھا. جیسے ابھی کہتے ہیں نا مولوی پہلے خود تو وہ کریں. سب سے پہلے جب مفتی تقی عثمانی نے فلسطین کے لیے جہاد کا حکم دیا تو پوری گورنمنٹ کا ایک ایک عیاش سامنے آیا اور اس نے کہا پہلے اپنے سے جہاد شروع کرے، اپنی پراڈو چھوڑے، اپنی گاڑی چھوڑے. اللہ اکبر. یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تم سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا، ایسے خبیث لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ لو گے کہ میرا عذاب کیسا تھا. اولم، اللہ پاک سوال کر رہے ہیں، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات وَيَقْبِضْ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ.
کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ ان کو خدائے رحمان کے سوا کس چیز نے تھاما ہوا ہے؟ یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں نہیں دیکھتے ہو پرندوں کو سر اٹھا کر اوپر کی طرف؟ نہیں دیکھتے ہو کہ کس نے ان کو اٹھا کر اوپر او پائی پرا نال اڑدے نے؟ ہم جیسے کچھ اٹھے نا جنہوں نے بات کی، پرا نال اڑدے نے، ایویں نہیں اڑدے، پر ہیں تے اڑن لگے ہیں نا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پروں کے بغیر بھی تمہیں میں نے اڑا کر دکھایا۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پرندے پروں کو باندھ کر ایسے کر کے پھر بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پروں کے بغیر اڑا کے دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ نہیں اڑ رہے، ان کے پیچھے کوئی ذات ہے جو ان کو اڑا رہی ہے۔ یہ نہیں اڑ رہے، یہ اڑائے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو ان کو لے کر چلا رہا ہے۔ پھر فرمایا امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ بھلا خدائے رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ کافر لوگ تو نرے دھوکے میں ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے من گھڑت معبود ہماری مدد کریں گے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم لوگ صرف اور صرف دھوکے میں ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ